مجموع الفتاوی جلد 28 صفحہ 77، پھر مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 479 481، پھر ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 279، پھر مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 12 صفحہ 470، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 28 صفحہ 476 490۔ علامہ تیمیہ نے لکھا کہ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی فی قصۃ ذی الخویصرہ التمیمی، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا بدعتی گروہ من اہل البدع، اول بدعتیوں کا گروہ هم الخوارج الحروریہ۔ علامہ ابن تیمیہ، مگر الخوارج الحروریہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے جو اول صنف من اہل البدع هم الخوارج الحروریہ، بدعتیوں کا پہلا گروہ خوارج ہے۔ علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 28 صفحہ 476، 28 صفحہ 476، یہ خوارج اور حروریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بدعتیوں کی جماعت ہی ہے، تو ان سے کون ملتا ہے؟ ان سے کس کی مشابہت ہے، کس کی مماثلت ہے؟ خیالات، طبیعتیں، مزاج، فتوے، عقیدے، ساری کون ملتا ہے کون نہیں ملتا؟ ہمارا تو کوئی دور نزدیک کی بھی مماثلت نہیں ہے ہمارے سے، نہ مزاج ان جیسا، نہ طبیعتیں ان جیسی، نہ عقیدے ان جیسے، نہ فتوے ان جیسے، نہ خیالات ان جیسے، نہ طور طریقے ان جیسے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پہلا گروہ بدعتیوں کا، اہل البدع کا، اول صنف خوارج الحروریہ ہے۔ اور پھر وہ مجموع الفتاوی جلد 13 صفحہ 49 میں بھی لکھتے ہیں کہ بدعات کی ابتدا بھی خوارج سے ہوئی، اور اول ظہور جو بدعت کا حضور کے زمانے میں ذو الخویصرہ تمیمی سے ہوا۔ تو اول وہ کیا تھی؟ وہ حضور کی گستاخی تھی، آقا علیہ السلام کی۔ تو بیٹے اصل بدعت سب سے بڑی آقا علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور اس کا بانی ذو الخویصرہ تمیمی۔ اب پلٹ کے ادھر ہی آ جائیں، وہ جو میں بتا رہا ہوں خاص تو حضرت ابو الدرداء، تو یہ وہاں سے شروع ہوئی بدعات۔ پھر اس کے بعد بدعات کے بڑے جو فتنے پیدا ہوئے وہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، پھر عبداللہ بن سبا کا فتنہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں، پھر بدعات کا بڑا عروج ہوا، اور پھر خوارج کی جو بدعات ہیں وہ سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے دور میں جب براہ راست وہ ٹکرائے، اور پھر وہ صفین کی جنگ سے نکل کے تو ہرورا ایک جگہ ہے عراق کی سرزمین کی سرحد پر، تو اس طرف جا کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر اور مرکز بنایا۔ اور خوارج کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے وہاں جا کے خطبہ دیا، جب امیر مقرر کیا اور جماعت بنائی ہرورا، وہاں سے الحروریہ، تو جب وہاں جا کے تقریر کی اور اپنی جماعت اور جتھا بنایا، تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور ان کے لوگ، چونکہ کوفہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، ان کو کہا کہ ان کے یہ بدعتی ہو گئے ہیں۔ تو بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بدعتی کہیں۔ انہوں نے خطاب کیا اور دو چیزیں بیان کی، کیا؟ ایک ان کے اوپر شرک کی تہمت لگائی، اور ایک بدعت کی تہمت لگائی مولا علی اور مرتضیٰ پر، کہ بدعتوں کا ظہور ہو گیا ہے اس شہر میں، لہٰذا اب یہاں رہنا حرام ہے، چھوڑ چلو، یہاں بدعتوں کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور ان الحکم الا للہ کا عمل چھوڑ کے حکم بنا کر مشرک ہو گئے ہیں۔ تو بدعتیوں نے پہلے 3 نعرے لگائے تھے بیٹے، نعرہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور مولا علی المرتضیٰ اور ان کے لوگ بدعت مشرک ہو گئے اور بدعتی ہو گئے۔ ان حکم الا للہ یہ نعرہ توحید تھا، تو زور سارا توحید پر، اور مولا علی المرتضیٰ اور امت مسلمہ کو مشرک اور بدعتی، یہ 3 ان کے سمبل تھے۔ اب جو امت مسلمہ توحید کا زور دے اور امت مسلمہ کو مشرک کہے اور بدعتی کہے، وہ دراصل حقیقت میں البدع ہے، وہ بدعتی ہے۔ یہ تو ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو میں بتا رہا تھا ابو الدرداء فرماتے ہیں جب یہ حدیث سنی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر لیں اللہ یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل نہ کرے، ان بدعتیوں میں، احدثوں میں، مرتدین میں شامل نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا قال لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہوگے، فرمایا تم ان میں سے نہیں ہوگے۔ آگے امام طبرانی روایت کرتے ہیں فمات قبل عثمان بسنتین،
وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے 2 سال پہلے وفات پا گئے. تو امام طبرانی سے مراد کیا ہوا؟ ان کے نزدیک وہ جو فتنہ اٹھا سیدنا عثمان غنی کے خلاف وہ فتنہ بدعت تھا، وہ احداث فی الدین تھا، وہ خارجیوں کا فتنہ تھا. اول خوارج اس دور میں وہ بنیاد بنی، منظم ہوئے ہیں، اور پھر وہ منظم ہوتے ہوتے سیدنا مولا علی شیر خدا کے دور میں انہوں نے جا کے پھر ایک باقاعدہ صفین کی جنگ کے بعد جماعت کا اعلان کر دیا. تو سیدنا عثمان غنی سے 2 سال پہلے وفات پا گئے. تو یہ تعین ہو گیا، پھر زمانے کا بھی تعین ہو گیا. اور ایک میں نے آپ کو جو صحیح بخاری کا ریفرنس دے دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو مرتد ہوئے، مراد یہ ہیں. اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس باب میں اور ہے، وہ بڑی اہم ہے، جس میں وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا کہ کس پائے کا فتنہ ہو، فتنہ ارتداد کی سطح کا ہو تو وہ محدثہ بنتا ہے. میں نے کہا نا کہ ارتداد کی سطح یعنی دین کی حالت بدل جائے، دین کی شکل اور حیت بدل جائے. اور سب سے صاف ظاہر ہے دین کی شکل اور حیت تبھی بدلتی ہے کہ جب مبادیات دین کا انکار ہو جائے، ضروریات دین کا یا انکار ہو جائے، یا کمی کر دی جائے، یا اضافہ کر دیا جائے، یا وحی، کتاب، قرآن، ارکان دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نبوت، رسالت، کتاب، ان جیسی کوئی نئی چیزیں کھڑی کر دی جائیں معاذ اللہ. یہ سارے اشارے اس امر کی طرف تھے. اس کے لیے حدیث بیٹے بخاری، صحیح بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب اثبات الحوض، اور باقی اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ کہ یہ جو محدثہ، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ جو احداث ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ احداث سے مراد کس درجہ کا فتنہ ہے. وہاں تو مرتدین کا لفظ آپ نے پڑھ لیا، وہ تمام کتب حدیث اس سے معمور ہیں مرتدین کے ساتھ تردد. اور یہاں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ ایک اور کہا، وہ لفظ فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. جب کہا جائے گا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیے ہیں، تو فاقول، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی. یہ لفظ ہیں دوسرے، دور لے جاؤ اس کو، دور لے جاؤ اس شخص کو. میں دور ہو گیا، دور ہو گیا، اس کی میں دوری ہو، اس کی کوئی میں ذمہ دار اور اپنائیت نہیں. کس سے؟ لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد دین بدل دیا. تو احداث کی دوسری تعریف آ گئی، احدثوا بعدک. اس کا معنی جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ کیا؟ وغیر بعدی، اس نے میرے بعد دین کو بدل دیا ہے. تو گویا معین ہو گیا معنی. احداث فی الدین کا مطلب ہے تغییر فی الدین، دین کو بدل دینا، اور اسی سے مرتد ہوتا ہے آدمی. یہ صحیح بخاری کی جو میں نے آپ کو حدیث کوٹ کی بیٹے، اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں پہلے کہوں گا فاقول انہ منی، یہ لوگ میری جماعت میں سے ہیں. تو کہا جائے گا فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے احداث کیا آپ کے بعد، یہ محدثات کے ذمہ دار، محدثات کے بانی ہیں، یہ نہیں ہے. فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان کو، دوری ہو، دور کر دیں ان کو مجھ سے، کیونکہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا. اب سمجھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فی او ما لیس منہ فلیس منی یا فہو رد. وہ مطلب ہے کہ جس نے ہمارے دین کو بدل دیا، بہی معنی کہ ضروریات دین میں کمی کر دی، بیشی کر دی، نئے مبادیات دین داخل کر دیے، اور دین کی حیت بدل دی، دین کے اصول بدل ڈالے، بنیاد بدل دی، دین کی شکل بدل دی، اس کو کہتے ہیں کہ فہی محدثۃ وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ. اور اس کا درجہ دین میں یہ ہے کہ یہ غیر آبادی، دین کی تغییر ہے، اور اس کا حکم مرتدین کا ہے. اور سو ایسے مرتدین کے لیے یہی فرمان تھا کہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ دوزخ میں ہے. یہ آج بیٹے میں نے بس تھوڑا خلاصہ کر کے، اب اس کی حدیث بیٹے بہت ساری پڑھ لیں گے، بڑی کثرت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے دے دی ہیں ساری. تو یہ اس میں سے جو اصل مضمون تھا وہ میں نے بدعہ کا اور محدثات الامور کا اور دلالہ کا وہ آج آپ کو سمجھا دی. صرف ایک حصہ
جو پورے اس بدع کے مضمون کا ایک حصہ تھا اس موضوع پر کہ ان الفاظ کا معنی سمجھا جائے، بدع کا معنی، محدثہ کا معنی، احداث فی الدین کا معنی سمجھا جائے، وہ کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا کرے اور اس کی معرفت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا ربی صلی علی النبی المصطفی